افراد آل ابی طالب میں سے جو سب کے سب امامت کا دعویٰ کریں کہ میں امام ہوں، اور وہ آئیں گے، قیام کریں گے، خروج کریں گے، فساد پھیلائیں گے. 12 آل ابی طالب. 34ویں نمبر پہ جلولہ اور خانقین کے درمیان بنی عباس کا بلند مرتبہ اور بڑی شان والے ایک مرد کو جلا دیا جائے گا. بغداد میں کرخ کے نزدیک ایک پل تعمیر ہوگا. یہ سب ظہور کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں. دن کے شروع میں سخت سیاہ آندھی چلے گی. بغداد میں سیاہ آندھی آئے گی اور زلزلہ آئے گا. ایسا خوف و ہراس ہوگا جس میں سارے عراق والے ڈر جائیں گے. عراق میں وحشتناک موت آ جائے گی. یہ شاید ابھی ہو رہے کئی سال سے کہ وحشتناک موت ہے. صدام کے زمانے بلکہ اس سے پہلے کے زمانے سے عراق میں قتل و غارت گری جاری ہے اور اب تک جاری ہے. معاشی بحران، قحطی، اموال کی کمی، کساد بازاری، یہ بھی ظہور کی نشانیوں میں سے. زراعت اور کھیتی باڑی پر ٹڈیوں کا حملہ ہوگا. اب یہ عرب ممالک میں ہوگا یا پوری دنیا میں نہیں معلوم. اس سے پہلے ہو جاتے تھے عرب میں، ٹڈی حملہ کرتے تھے. بڑی ٹڈیاں بڑی ہوتی تھیں کہ وہ کھیتوں کے کھیت ضائع کر دیتے تھے. یہ آخری زمانے میں ظہور کے قریب پھر سے ایسا ہوگا. محصولات میں کمی ہوگی. عجموں کے 2 گروہوں میں اختلاف اور خونریزی ہوگی. عوام کی حکمرانوں کے خلاف بغاوت. یا پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس وقت، خود امریکہ کے اندر بھی اور ہر جگہ عوام کو اپنے حکمرانوں کے خلاف انہوں نے قیام کیا ہوا ہے. یہ بھی کچھ بدعت گزاروں کا بندر اور کچھ کا خنزیر بننا. یہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے سے پہلے جو ہیں کبھی کبھار خداوند متعال اپنی قدرت سے بعض نافرمان گناہکار فاسق اقوام میں سے بعض افراد کو مسخ کر دیتے تھے. انہیں جو ہے مختلف جانوروں میں تبدیل کر لیتے تھے. قرآن مجید میں آیا کونو قردۃ خاسئین کہ بنی اسرائیل میں بعض افراد کے لیے کہ جو ہفتے کے دن خداوند متعال نے پابندی لگا دی تھی کہ مچھلی کا شکار نہ کریں، تو یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے. خداوند متعال نے اس گستاخی کی سزا دی کہ کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ. انہیں بندروں میں تبدیل کر مسخ ہے. تو آخری زمانے میں ظہور کے نزدیک بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مسخ ہو جائیں گے. بعض لوگ بندر بن جائیں گے اور بعض لوگ خنزیر بن جائیں گے. یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں سمجھیں کہ ظہور بہت قریب ہے اور بہت نزدیک ہے. اب بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکا. آج اگر میں پہنچوں تو وہاں کچھ چیزیں عرض کروں گا تفصیل سے، جو کہ شاید ضروری ہے آپ کے لیے کہ جب آئندہ آپ ظہور کے بارے میں جب آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے اور آگے، تو شاید یہ چیزیں آپ کے لیے جو ہیں مفید ثابت ہوں. کہ بہت ساری نشانیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ واقع ہو چکا، البتہ شاید وہ بھی 100% معلوم نہیں ہے. آئندہ بھی جو ہے ایسے واقعات رونما ہو جائیں، لیکن جو ہے کافی حد تک انہوں نے یقین سے کہا کہ بہت ساری نشانیاں جو ہیں محقق ہو چکی ہیں. انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا بعد میں. تو یہ کچھ افراد مسخ ہوں گے بندر اور خنزیر کی شکل میں. غلاموں کا اپنے آقاؤں پر غالب آنا. کچھ غلام ہوں گے جو یعنی کارندے ہیں، رضاکار ہیں یا ان کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، وہ جو آ جائیں گے برسر اقتدار اور اپنے آقاؤں کو جو ہے ختم کریں گے. آسمان سے ایک آواز کا آنا. یہ صیحہ آسمانی اور صدائے آسمانی، یہ ظہور کے حتمی نشانیوں میں سے ہے. حتمی نشانیوں میں سے کہ تمام زمین والے اپنی اپنی زبان میں سنیں گے، جس کو صیحہ آسمانی کہتے ہیں. آسمانی ندا آئے گی، وہ ہر زبان والے اپنی اپنی زبان میں سنیں گے. آسمان سے ندا آئے گی اور سمجھیں گے بھی. اب وہاں پہ لوگ نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی، کہ مجھے اپنی زبان، وہ ہر کسی کو اپنی زبان میں خداوند جو ہے اس طرح سے سب کے لیے ٹرانسلیٹ کر کے بھیج دیں گے ہوا میں، کہ جس کے پاس جانا ہے وہی آواز خود پہچان کے جائے گی کہ یہ اس زبان کا، اس کو اسی زبان میں. قرص آفتاب میں، دائرہ آفتاب میں انسان کا چہرہ اور سینہ ظاہر ہوگا. ایک سینہ نظر آئے گا ایک شخص کا اور چہرہ نظر آئے گا، باقی اعضاء نظر نہیں آئیں گے. یہ بھی ظہور کی
نشانیوں میں سے ہے، جو کہ ابھی تک واقع نہیں ہوا۔ البتہ جو لوگ جو ہیں انٹرنیٹ پہ میڈیا پہ آتے ہیں اور انہیں حتماً تحقیق کر کے سننی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو تمام مواد ہم سے لیتے ہیں، ہم تشیع سے، اس میں یہ جو ہیں ایک گروہ ہے جو آغا امام زمان کے بارے میں بہت حساس ہیں، بہت زیادہ کام بھی کرتے آغا امام زمان کے بارے میں، لیکن وہ اپنے کسی امام مہدی کے بارے میں ہیں، ان کے تقریریں ہیں، ویڈیوز ہیں، تو ہم سنیں گے شاید ہمارے مہدی کے بارے میں، نہ ان کے بارے میں ہے۔ انہوں نے اپنے اس مہدی کو جو ہے آسمان پہ چاند پہ دکھانے کی کوشش کی، یہ تصویر، یہ چہرہ ہے اس کا جو کہ چاند پہ نظر آ رہا ہے، وہ انہوں نے اس طرح سے کچھ کیا ہوا، تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو کچھ لوگ ہیں امام مہدی کے ماننے والے بہت سارے گروہ ہیں، تو شیعہ گروہ کو اس میں سے چن چن کے ان کی سنیں اور ان کی پڑھیں، نہ ہر امام مہدی والے، چونکہ غلط تبلیغات بھی ہیں۔ تو یہ کام ہوگا قرص آفتاب، چونکہ انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ چاند کی تصویریں بنا دی ہے اور اس میں اس شخص کی تصویر بھی ڈال دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں سن میں فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تھا، یہ چہرہ نظر آیا کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو ان سے تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی ہوشیاری ضروری ہے۔ 50ویں نشانی اور آخری جو کتاب ارشاد ہے شیخ مفید میں، جو کل عرض کیا کہ اس میں جو آخری 50ویں نشانی یہ ہے کہ کچھ مردوں کا اپنی قبروں سے نکلنا، یعنی یہ شاید رجعت کی ابتدا ہے، کچھ مردے قبروں سے نکلیں گے جو پہچانے جائیں گے اور ملاقات بھی کریں گے، آئیں گے ہماری دنیا میں، ملیں گے ہم سے، ملاقات بھی کریں گے اور زندہ بھی رہیں گے۔ یہ ظہور کی بہت نزدیک ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ سلسلہ کہ قبروں سے نکلنے کا، کہ 50 مردے قبروں سے نکلیں گے، سلسلہ 24 دن مسلسل بارش برسنے کے بعد بند ہوگا۔ 24 دن مسلسل بارش برسے گی اور یہ مردے آئیں گے وغیرہ، یہ سلسلہ 24 دن تک جاری رہے گا، پھر بند ہوگا، اور زمین خشک سالی کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اگر 24 دن مسلسل بارش ہو جائے، زمین میں کتنا پانی جمع ہوگا، اور اس کی برکتیں پھر نمایاں ہو جائیں گی۔ اس وقت شاید ظہور کی ابتدا ہے یہ۔ تو ان حالات میں جو شیعوں کے لیے خوشخبری ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے، کہ ان حالات کے بعد شیعہ جو حق پر ہوں گے، معتقد ہیں، تو ہم جب کہتے ہیں تیاری کریں، تیاری یعنی یہ ہم حق پہ رہیں اور تیار رہیں کہ جو ہے وہ خوشخبری ہمارے لیے بھی، تو یعنی ان کا اپنے امام پہ کامل یقین ہے، انتظار بھی کرتے ہیں، ان کے مصائب و آلام جو ہے وغیرہ وغیرہ شیعوں کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت جو کہ ظہور کا آغاز ہوتا ہے تو شیعوں سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں، ان کی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہیں اطلاع ملے گی کہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام ظہور فرما چکے ہیں، کہ آپ نے مکہ میں ظہور فرمائے ہیں، پھر شیعہ ہی ان کی مدد کے لیے مکہ جائیں گے۔ تو یہ خوشخبری ہے، تو اس خوشخبری میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے ہم اپنی بھرپور تیاری کریں، سیریس ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو بعض جو واقعات کہا گیا کہ محقق ہوئے ہیں، ایک عرض کروں گا، شاید ابھی 1-2 منٹ میں اگر ٹائم ملا تو، ان روایات میں ذکر ہوا ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے، سب کا نہیں ہے البتہ، یہ پھر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، بعض نے ایسی باتیں کی ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر آپ جا کے تحقیق کریں۔ ممکن ہے کہ ان میں اشکالات ہوں اور بہت ساری چیزیں، چونکہ ہم آگے بڑھیں گے تو آگے بہت ساری باتیں پیش آ جائیں گی، تو یہ باتیں بھی ہیں اس سلسلے میں۔ ان میں سے ایک چیز جو پوری ہو چکی ہے، جو انہوں نے لکھا، یہ ہے کہ ابو مسلم خراسانی، جس کے بارے میں نے وضاحت کی تھی کہ بنی عباس نے اس کو استعمال کیا اپنی حکومت کے لیے اور اسے بنی عباس نے ہی قتل کر دیا بعد میں، ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں، جس نے سیاہ پرچموں کے ساتھ قیام کیا تھا۔ اس دن بھی عرض کیا تھا کہ سیاہ پرچم سے مراد وہ مسلم خراسانی نہیں ہے، بلکہ آگے ظہور آقا امام زمان کے بعد جو ایک خراسانی نے قیام کرنے، اس کے پرچم مراد ہے۔
تو بعد نے کہا کہ ابو مسلم خراسانی کے قیام سے خراسان سے سیاہ پرچم ظاہر ہونے والی بات پوری ہو چکی ہے، جبکہ اس کے برخلاف میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بعد میں خراسانی پیدا ہوں گا۔ بعد نے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ پیشگوئی پیدا ہو چکی ہے کہ خراسان میں سیاہ پرچموں کا آنا۔ یہ ابو مسلم خراسانی نے ایسا قیام کیا تھا چونکہ بنی عباس کے حق میں کیا اور اہل بیت کے جو آقا امام صادق کے زمانے میں کیا، اور آقا امام صادق نے اسے نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا، اس کے باوجود اس نے کیا اور بنی عباس کی لگا ہموار کی، اور بنی عباس نے وہ بدترین ظلم کیے تشیع پہ جو کہ شاید بنی امیہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو شاید وہ مراد ہے کہ یہ پیشگوئی ہو چکی ہے، یا پھر آئندہ کوئی اور خراسانی پیدا ہوگا جو ہے معاون و مددگار آقا امام زمان ہوں گے، جو شاید مراد وہ ہیں، یہ نہ ہو۔ البتہ بعض نے کہا کہ دوسری نشانی جو انہوں نے کہا کہ پوری ہو چکی ہے وہ کہ مصر میں مغربی کا ظہور جو شامات پر حکومت کریں گے، شام پر اس کی حکومت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، جو ہے شام میں اسماعیلی فاطمیوں کی حکومت ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہے 350 سال حکومت کی، اسماعیلیوں نے، ششمامیوں نے، جن کو حکومت دولت فاطمی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ امام ششم کو مانتے ہیں، امام ششم کے بعد امام صادق علیہ السلام کے فرد اسماعیل کو مانتے ہیں، وہاں سے اس وقت جو آغا خانی ہے یہاں پہ، تو انہوں نے جو ہے اس دور میں جنہوں نے حکومت قائم کی، افریقہ سے انہوں نے کام شروع کیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، پھر مصر میں حکومت قائم کی، اس کے بعد آئے شام پر بھی قابض ہو گئے۔ دنیا کی سلطنت عثمانیہ کے بعد بڑی اور دیرپا حکومتوں میں شمار ہوتا ہے حکومت فاطمی، حکومت اسماعیلی ششمامی۔ اب دوسرے لوگ تانے دیتے ہیں ہمیں کہ فاطمیوں نے یہ کام کیا، یہ لوگ شیعہ تھے، نہ یہ لوگ ششمامی تھے، شیعہ اثنا عشری نہیں تھے۔ تو فاطمیوں کی حکومت ہماری نہیں ہے، چونکہ وہ خود کو سادات کہتے ہیں تو اولاد فاطمہ سے قرار دے دیتے ہیں، چونکہ تو وہاں سے اس جو ہے سلسلہ، تو اسماعیلی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کو مانتے، ان کی امامت کے قائل ہیں۔ فاطمی اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی اولاد مانتے ہیں خود کو، اور اس طرح۔ تو ان کی مختصر تاریخ میں عرض کروں، باقی میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، تاکہ یہ کم از کم رہے اور آپ جا کر ان کی حکومت کے بعد تفصیل سے پڑھیں۔ جو مختلف جو ہیں شاید شیعان علی والی تاریخ میں، اور شاید جو ہیں تاریخ فرشتہ میں، یا دوسری تاریخوں میں شاید ممکن ہے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہو، یا تاریخ طبری ہے تو تاریخ ابن خلدون وغیرہ وغیرہ تاریخی کتابوں میں جا کر دیکھیں، ان کی تفصیلات پڑھیں بہت ہی۔ تو عبید اللہ مہدی یہ پہلا شخص ہے فاطمی اسماعیلی، کہ ان کے پیرو اسماعیلی تھے، ششمامی تھے۔ شروع میں فاطمی حکومت شمالی افریقہ میں بنی، انہوں نے وہاں قیام کیا اور وہاں پہ حکومت کی شمالی افریقہ میں۔ تو وہاں المعز نامی شخص کی جو 341 ہجری میں پیدا ہوا اور 365 ہجری تک یہ باقی رہا، اس نے 358 میں مصر پر قبضہ کیا۔ المعز نے مصر پر حملہ کیا 358 ہجری میں، عیسوی میں، ہجری میں شاید، مصر کو فتح کیا۔ وہ افریقہ سے مصر آ گیا اور قاہرہ کو بنانا شروع کیا، قاہرہ کی بنیاد ڈالی، وہاں اپنا دارالخلافہ کرا دیا۔ المعز کے بعد ان کا بیٹا عزیز 365 ہجری سے 386 ہجری تک جو ہے تخت پہ بیٹھا۔ اس کے زمانے میں شام، حجاز، یمن بھی ان کی حکومت میں داخل ہو گیا۔ یہ جو کہا گیا کہ شام پر مغربی کی حکومت، مغربی آئیں گے، تو مغربی یہ لوگ تھے۔ فاطمی سلطنت سب سے بڑی طاقتور اور سب سے زیادہ پائیدار تھی، جو کہ 296 ہجری سے 567 ہجری تک تقریباً 350 سال قائم رہی، اور 567 ہجری میں شام کے حکمران نور الدین زنگی نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ فاطمی خلفاء 297 ہجری سے لے کر 567 ہجری تک جو ہے تقریباً 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک میں یہ 14 خلفاء ان کے آئے ہیں۔ میں صرف نام بتاؤں گا: عبید اللہ مہدی، قائم بامر اللہ، منصور باللہ، معز الدین، معز لدین اللہ، عزیز باللہ، حاکم ابو علی، ظاہر ابو الحسن، مستنصر باللہ، مستعلا باللہ، عامر باحکام اللہ، حافظ عبد المجید، اور ظافر ابو منصور، اور فائز ابو القاسم، عاضد عبداللہ۔ یہ 14 خلفاء تھے، خلفائے
فاطمی اسماعیلی تھے جنہوں نے 350 سال حکومت کی ہے، اور شام پر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے جو اترے تھے اور انہوں نے حکومت، تو یہ پیش گوئی کہتے ہیں شام پر ان کی حکومت ہو چکی ہے، پہلے مصر میں اترے اور پھر شام پر بھی حکومت کی انہوں نے، جس طرح سے جو ہے پیش گوئی بتایا گیا کہ مصر میں آئیں گے اور پھر شام پہ حکومت کریں گے۔ تو یہ لوگ مصر میں آئے، افریقہ سے مصر پہ قبضہ کیا، حکومت قائم کی، اور اس کے بعد شامات پر بھی، یمن، حجاز وغیرہ وغیرہ پر بھی انہوں نے قبضہ کیا اور ان کی حکومت ہو گئی۔ اب خداوند بہتر جانتا ہے کہ کچھ اور پیش گوئیوں کے بارے میں بھی ہے کہ مکمل ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ کل کچھ پڑھیں گے۔